شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے اس کلرفل پروگرام کے اندر مجھے دعوت دی اور اٹس این آنر فار می ٹو بی ہیئر. میرے میں اور آپ لوگوں میں ایک بات کامن ہے کہ میں بھی کاؤنسلنگ کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں. ایک دن کا کہ میں نے چائنیز پڑھنے کی کوشش کی تھی مگر میں وہاں سے نکل کے بھاگ گیا. تو ایک چیز تو کامن ہے, اس کے باوجود یہاں پر بلا لینا ہے ہمارا فامی. سب سے زیادہ خوشی مجھے اس وقت آتی ہے جب میں کسی بھی جگہ کے اوپر نوجوانوں کو دیکھ رہا ہوتا ہوں, جب میں یوتھ کو دیکھ رہا ہوتا ہوں, کیونکہ آپ لوگ دراصل ایک مستقبل ہے. اور مجھے ایک چیز کا احساس میں کہتا ہوں کہ مجھے حاصل ہے کہ پچھلے 20 سال سے کنٹینیوسلی آپ نوجوانوں کے ساتھ سیم عمر جو یہاں بیٹھی ہے میں ان کے ساتھ جو ہے انٹریکٹ کر رہا ہوں پچھلے 20 سال سے. سن 2000 میں نے پڑھانا شروع کیا تھا ایک یونیورسٹی کے اندر ایک جگہ کے اوپر میں نے پڑھانا شروع کیا تھا اور آج دن تک میں پڑھا رہا ہوں. مختلف جگہوں سے نکلا, کبھی ڈاکٹروں کو پڑھایا, کبھی انجینئروں کو پڑھایا, کبھی کمپیوٹر سائنس والوں کو پڑھایا, اور آج تک یہ کرتا چلا جا رہا ہے. اس کے علاوہ ایک اور پڑھانے کے ساتھ ساتھ ایک ہوتا ہے آپ کی پروفیشنل ٹریننگ کے لیے, اس کے لیے بھی ایک چھوٹا سا انسٹیٹیوٹ بنایا, ایک یونیورسٹی بنائی, ایک چھوٹا سا ادارہ بنایا ہیومن ایکسیلنس کا, اسکول آف ہیومن ایکسیلنس, جس کے اندر آپ نوجوانوں کو ٹرین کیا موجودہ دور کے اندر جو آپ کے سامنے چیلنجز آنے ہیں ان کے لیے. اس میں سب سے امپورٹنٹ چیزیں آپ کے پاس کہ آپ کے اندر لیڈرشپ سکلز ہونی چاہیے. یہ جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کائنڈلی آپ لوگ اپنی زندگی میں جو بھی کورسز کر رہے ہیں مگر یہ کورسز ضرور کریں. جو بھی نوجوان یہاں بیٹھا ہے لیڈرشپ سکل کی کورسز ضرور کریں کہ لیڈر کیا ہوتا ہے, کیسے کام کرتا ہے, انوائرمنٹ میں کیسے کرے گا, پرسنل لائف میں کیسے کرے گا. دوسرا کورس جو سب سے امپورٹنٹ آپ لوگوں کو کرنا ہے وہ ہے کمیونیکیشن سکلز کا. آپ کو کمیونیکیشن سکلز ضرور آنے چاہیے تاکہ آپ اپنی جو چیز بھی آپ نے سیکھی ہے وہ باہر جا کے آنا چاہیے. اس کے علاوہ آپ کے پاس ایک اور چیز جو بہت اہم ہے اور ایک ایسی چیز جس کا جواب مجھے آپ سے چاہیے, ایک ایسی چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے جس کے استعمال سے ہم یا تو امیر ہیں یا غریب ہیں, ہم کامیاب ہیں یا ناکام ہیں, ہم چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں, ہم سکسیسفل ہیں یا ان سکسیسفل ہیں. ایک چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک جتنی دی ہے. آپ جانتے ہیں وہ ایک چیز کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک جتنی دی ہے, کوئی اس میں فرق نہیں رکھا. صرف اس ایک چیز کے استعمال سے ہم بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں, اس چیز کے استعمال سے ہم امیر ہیں یا غریب ہیں. وہ ایک چیز کیا ہے؟ ہر ایک کا دماغ الگ ہے, ہر ایک کی زبان الگ ہے, ہر ایک کا شعور الگ ہے, اور ہر ایک کی تھنکنگ الگ ہے. مجھے جہاز چاہیے, آپ کو جو ہے موٹر سائیکل چاہیے, مجھے لڑکی چاہیے, آپ کو لڑکا چاہیے. فرق ہے. اور ایک چیز ایسی ہے جس کے استعمال سے ہم یا امیر ہیں یا غریب ہیں, چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں, کامیاب ہیں یا ناکامیاب ہیں, وہ ایک چیز ہے, اس کے استعمال سے آپ کا کچھ ہے. کیا ہے وہ چیز؟ سونے کا دل سب کا الگ الگ ہے. وہ تو اس کا کام ہی چار کھانے کو اپنا ہوا پھینکتا رہتا ہے, پانی ادھر ادھر ہوتا ہے. نہیں, اخلاق سب کا الگ ہے, ہر لیول کا الگ ہے. کسی کو تھپڑ مارنا اخلاق ہے, چھوٹے بچے کو تھپڑ مار کے بات کرنا یہ بھی ایک اخلاق ہے کہ آپ نے اس کی تصحیح کر دی ہے. دیکھو تم اس وقت ایک چیز یاد رکھو کہ موجودہ دور کے اندر جو تبدیلیاں آئی ہیں نا, ان تبدیلیوں کے اندر سب سے بڑی تبدیلی ہے جو موجودہ کمپیوٹر کا کورسز ہے. اس نے پورے جو ایک ریلیشن ٹیچرز کا اور اسٹوڈنٹ کا ہوا کرتا تھا نا, یہ اس اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کے ریلیشن شپ کو اگر کسی تعلیم نے برباد کیا ہے تو وہ ایک کمپیوٹرز کی ہے. اس کو ڈسٹروائے کر دی ہے. پہلے علم سیکھنے کے لیے, تعلیم حاصل کرنے کے لیے لوگ پتہ نہیں کتنی جدوجہدیں کرتے تھے, جو ٹیچروں کے جوتے سیدھے کیا کرتے تھے, ٹیچروں کی عزت کیا کرتے تھے, ان کو وہ رسپیکٹ دیتے تھے جس کی انتہا نہیں تھی, کیونکہ وہ سیکھنے کے لیے اپنے بڑوں کے پاس جاتے تھے چاہے کوئی بھی چیز لے لیں. مگر جب سے ہمارے معاشرے میں یہ کمپیوٹر آیا ہے ہم انتہائی بدتمیز ہو گئے, اور ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا جو ریلیشن شپ ہے وہ تباہ ہو گیا. میں بڑی سوچ سمجھ سے بات کر رہا ہوں. وجہ کیا ہوئی؟ کیونکہ جب یہ کمپیوٹر آیا تو چھوٹے چھوٹے بچے اس
استاد بن گئے. چھوٹے بچوں نے کمپیوٹر سیکھا, اب بڑے بڑے لوگ نکمے ہو گئے, ناکام ہو گئے, ان کو کچھ نہیں آیا تو ان کو سیکھنا پڑا. تو وہ کس سے سیکھنے گئے؟ جا کے چھوٹے لڑکوں سے سیکھنے گئے. ان چھوٹے لڑکوں کے دماغ آسمان پہ چڑھ گیا اور پھر جو ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا ریلیشن تھا وہ خراب ہو گیا. اس کے بعد ان ٹیچروں نے اپنے اسٹوڈنٹوں کو بھگانا شروع کر دیا, پڑھائی کم ہونے شروع ہو گئے اور اسٹوڈنٹس اور انسٹیٹیوٹس خراب ہونا شروع ہو گئے. جو ریلیشن شپ تھی وہ خراب ہو گئی. اس کو اگر لانگ رن میں دیکھیں گے, میں چونکہ 20 سال سے اس کے چکر میں ہوں تو میں بڑی کنوکشن سے یہ بات کہہ رہا ہوں. اس ایجوکیشن کی وجہ سے ہمیں بڑا لاس ہوا, مگر ہم وقت کے ساتھ جو بھی نئی ایجوکیشن آتی ہے ہمیں اس کے اندر جانا ہوتا ہے. یہ دور ہے کہ ہم اس چیز کی طرف آگے کی طرف بڑھیں, مزید آگے جانے کے لیے. مگر ایک بات اور یاد رکھو, اس سوال کا بھی جواب میں دیتا ہوں کہ وہ کون سی چیز ہے جس سے امیر اور غریب ہو گئے, وہ بہت ضروری ہے. مگر اس کے علاوہ جو دوسری چیز یاد رکھو کہ مارکیٹ ٹرینڈز کہاں جا رہے ہیں. ان چیزیں پہ رکھو کہ جنگ ہونے والی ہے یا امن ہونے والا ہے. ان چیزوں پہ ٹرینڈ رکھو کہ آگے ہم لوگ کون سے ایریاز میں شفٹ ہونے والے ہیں. اٹ مینس کہ آپ لوگوں کے پاس ایک گول ہے زندگی میں تو آپ آگے کی طرف بڑھ سکتے ہو, اور اگر بغیر گول کے ہو زندگی میں تو کہیں نہیں بڑھو گے. پھر اسی طریقے سے پڑھو گے, امتحان دو گے, صرف اپنا ایک دن سے دوسرے دن کا, ایک کھانے سے دوسرے کھانے کا سوچو گے. مگر کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے, کچھ بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس ایک گول سیٹ ہونا چاہیے کہ یہ میرا گول ہے. اور گول جو ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ کے اندر 3 سٹیپس ہوتے ہیں. کوئی بھی چیز حاصل کرنا چاہتے ہو اس کے 3 سٹیپس ہیں, اور پہلا سٹیپ, اس کے اندر جو پہلا سٹیپ ہے وہ ہے, کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے جو پہلا سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو, آپ کے اندر اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے, اس چیز کو حاصل کرنے کی برننگ ڈیزائر ہونی چاہیے. When I say burning desire, it means کہ آپ کے اندر ایک ایسی ڈیزائر ہونی چاہیے, ایک ایسی ڈیزائر ہونی چاہیے کہ آپ سوتے, اٹھتے, جاگتے, بیٹھتے, آپ ہر وقت اپنے اس گول کے اوپر رہو. اگر گول ہی سیٹ نہیں ہوگا تو پھر برننگ ڈیزائر کہاں سے آئے گی؟ If you want to be a digital marketer اور تم ڈیجیٹل کام کرنا چاہتے ہو, تمہاری برننگ ڈیزائر اتنی ہے, اور اتنی برننگ ڈیزائر کہ یہ آپ کو سونے نہ دے, یہ آپ کو سونے نہ دے. آپ باتھ روم میں بھی بیٹھے ہو مگر آپ کو, آپ کے دماغ میں جو ہے نا وہ چیز گھوم رہی ہو. اٹ مینس کہ آپ کو برننگ ڈیزائر, بہت سے لوگوں کی ڈیزائر ہوتی ہے مگر برننگ نہیں ہوتی. دوسری چیز ضروری ہے آپ کے پاس کہ آپ کے پاس کیفیت ہونی چاہیے سرٹینٹی کی. ایک ہوتا ہے یقین, ایک ہوتا ہے یقین اور ایک ہوتا ہے یقین مستحکم. دونوں میں بڑا فرق ہے. ایک چیز کا یقین ہے کہ میں یہاں سے گھر نکل کے پہنچ جاؤں گا, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو اتنا ہی پکا یقین ہے کہ آپ گھر پہنچ جائیں گے. دونوں میں بڑا فرق ہے. بالکل ایسے جیسے ہم جا کے غلط کام کرتے ہیں, اس وقت ہمارا یقین کہاں چلا جاتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یقین ہے مگر وہ سرٹینٹی والا یقین نہیں ہے. اسی یقین وہ ہوتا ہے جو سرٹینٹی والا ہوگا, آپ کو ہر وقت یقین ہو کہ ہاں میں کر جاؤں گا یہ کام. بہت بول دیا بس کرو. ہاں, جب ہمارے کانفرنسز میں جب ہم زیادہ بات کرتے ہیں پہلے بچے سے بہت بول دیا. تیسری, لیکن میں جو اپرچونٹی ملی ہے میں اس کو مس نہیں کروں گا, بھلے تھوڑا 2 منٹ لگے. تیسری چیز, پہلی چیز آپ کے پاس کیا ہونی چاہیے؟ برننگ ڈیزائر. لیکن اس سے پہلے گول, گول کے بعد آپ نے برننگ ڈیزائر, برننگ ڈیزائر کے بعد آپ کے پاس ہونا چاہیے سرٹینٹی کی فیلنگ کہ نہیں ہر حال میں کامیاب ہو جاؤں گا اگر میں نے یہ کہا ہے تو. اور پھر تیسری چیز ہے ایکشن, کہ پھر آپ ایکشن لیں, اس چیز کے اوپر عمل کریں. اگر عمل ہی نہیں کریں گے تو نہ برننگ ڈیزائر کام ہوگی نہ آپ کی سرٹینٹی کام آئے گی اگر آپ نے ایکشن نہیں لیا تو. لہٰذا ایکشن بھی ہونا چاہیے. اب اگر آپ معاشرے میں نوجوانوں کو دیکھیں گے تو ان 3 چیزوں میں سے کچھ لوگ ایکشن کر رہے ہوتے ہیں بٹ وداؤٹ گول, وداؤٹ کسی چیز کا کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ آخر میں اینڈ اپ کرتے ہیں کسی نوکری میں ہی, کہیں جا کے نوکری کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ اچیو نہیں کر پاتے. So what you need to do is کہ آپ کی سرٹینٹی ہونی چاہیے. دوسری چیز آپ کے پاس ایکشن ہونا چاہیے کہ اگر آپ کام کر رہے ہیں ان میں سے ایک بھی چیز آپ کم کر دو گے کامیابی حاصل نہیں ہوگی. Now coming back to the same question جو میں نے شروع میں آپ سے کہا کہ ایک ایسی چیز ہے جس کے استعمال سے آپ بڑے ہو, چھوٹے ہو, آپ موٹے ہو, آپ کامیاب ہو, وہ ایک چیز ہے. وہ ایک چیز کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک چیز نہیں دی ہے, اور وہ ایک چیز ہے وقت. 24 hours. ایک عام آدمی کے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں اور آپ کے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں. But it all depends on you how you utilize those 24 hours. If you utilize them properly,
you are the most successful man. You can achieve whatever you can conceive, you can achieve. اگر آپ اپنے 24 hours کو proper استعمال کر رہے ہیں اور اگر آپ نے 24 hours کو proper استعمال نہیں کیا تو آپ آخر کے اندر یہی نوکری کر رہے ہوگے کسی نہ کسی کمپنی کے اندر اور ہوگے کیا کمپیوٹر کے اوپر بیٹھے ہوئے کی بورڈ وارئر ہو گئے. کیا ہو گیا ہماری بڑی سوچ تھی. لہٰذا اپنی زندگی کو غنیمت جانو, امپورٹنٹ سمجھو, اپنا گول سیٹ کرو. ایک دفعہ کم سے کم گھر میں بیٹھو اور جا کے اپنا گول سیٹ کرو کائنڈلی, اور اس کے بعد پھر جو بھی گول سمجھ میں آئے اس کے اوپر جاؤ. مگر ان سب سے پہلے جو سب سے امپورٹنٹ چیزیں کرنے کی, وہ سب سے امپورٹنٹ چیزیں ایک دفعہ کائنڈلی, ایک دفعہ زندگی میں, اور یہ لوگوں کی رائٹ ایج ہے کہ کبھی ایک دفعہ اکیلے 15 منٹ کے لیے اکیلے اندھیرے کمرے میں بیٹھ کے اپنے اوپر سے نیچے تک نظر لگانا, اور نظر لگانے کے بعد میں شعیب صاحب کو ویلکم کہتا ہوں, مسٹر شعیب I was trying to see you, اور آپ اس وقت یہ کہیں گے ایک دفعہ 15 منٹ کے لیے, only for 15 منٹ کے لیے آپ نے صرف ایک دفعہ, اور مجھے امید ہے یہ کام کسی نے آج تک نہیں کیا ہوگا, وہ یہ کر رہا ہے کہ اندھیرے میں بیٹھنے کے بعد اپنی آنکھ کا شکر کرنا ہے اللہ سے, اپنی ناک کا شکر کرنا ہے, اور یہ شکر کرنا ہے اللہ تو نے ہمیں انسان بنا دیا, اور ہمارا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں رسول اللہ کی امت میں پیدا کیا, اور آپ نے یہ شکر کرنا ہے, اور یہ سارے شکر کرنے کے بعد ایک دفعہ دل سے کلمہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور پھر اس کے بعد اپنی زندگی آگے کرنی ہے. دوسری چیز جو میں نے ٹائم کی بتا دی ہے, اس میں آپ لوگوں کو لازم ہے کہ آپ ہر ٹرینڈ کو پکڑیں, ہر ٹرینڈ کو پکڑیں گے, کون سی چیز اس وقت ان ہے کون سی آؤٹ ہے, اس کے ساتھ چلیں گے تو اچھا رہے گا. اینڈ آئی تھینک یو ویری مچ اگین ونس اگین. راشد بھائی آپ نے بنایا